نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب پتہ چلا کہ جنت کی چابی، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کے فضائل کی تو کیا بات ہے، کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک سنیے، سے روایت ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ وہ خاموش رہے۔ کہتے پھر میں نے وہی سوال کیا، تیسری بار جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ عز و جل کے لیے بکثرت سجدوں کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سجدہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا، تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ حضرت معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے یہی سوال کیا کہ جنت میں لے جانے والا کوئی عمل بتائیں، تو انہوں نے بھی مجھ سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قول فرمایا ویسا ہی کہا، اسی کے مطابق کہا۔ گویا کثرت سے سجدے کرنا، سبحان اللہ، یہ اللہ نے چاہا مغفرت کا سبب بن جایا کر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز عصر چھوڑ دے اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ نماز عصر کا تو اور زیادہ احتیاط ہے، مگر آج بہت سو کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے۔ ایک نماز بھی قضا نہ ہو، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حاضری کے آداب ہے مزارات اولیاء پر، اس میں لکھا کتابوں میں کہ اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل ادا کرے، اچھا، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں جائے تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی، اور اس نفل کا ثواب بھی ان کو ایصال کر دے اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اور اگر بالفرض میں ہم کسی مزار پہ حاضری کو گئے اور فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے تو فرض تو پہلے ہی ہے نا، تو بالکل نماز پہلے ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مبلغین اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر نماز کی بھی دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتے ہیں۔ ہماری خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری ہوئی، ایک بڑا ارمان تھا میرا زندگی کا کہ میں خواجہ صاحب کا عرس جو ہے وہ اجمیر میں دیکھوں، تو بڑا کرم ہوا اور میری حاضری ہوئی۔ تو وہاں مجھے جب بیان کرنے کی سعادت ملی تو اس اجتماع میں ہم نے یہی عرض کیا، دنیا بھر سے عاشقان رسول خواجہ کے دربار میں آتے ہیں کہ خواجہ کے چاہنے والوں اجمیر تک تو آ گئے ہو، مگر اجمیر آ کر بھی نمازی نہ بنے۔ خواجہ صاحب تو نماز اور دین کی دعوت دیتے رہے نا، اگر خواجہ صاحب سے محبت ہے تو پہلی محبت تو ہماری نماز سے ہونی چاہیے۔ خواجہ صاحب نے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین دی، تو دنیا بھر کے عاشقان رسول جو اولیاء کرام کے عاشق ہیں، جو مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، تو ہم بالکل مزارات اولیاء پر جائیں مگر سیرت اولیاء پر عمل بھی کریں اور اپنی اصلاح کا سامان بھی۔ اذان ہوتی ہے تو شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور نماز تو اس کی ناک رگڑوا دیتی ہے، مگر ایسا بدبخت جو نماز اور اذان سے اتنی تکلیف محسوس کرتا ہو، اس نے ایک بار ایک بزرگ ہستی کو نماز کے لیے جگایا۔ جی ہاں ناظرین، بڑا یونیک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک بار آپ آرام کر رہے تھے، فجر کا وقت ہوا تو کسی نے آپ کو جگایا، آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے پوچھا کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ تو آواز آئی کہ میں شیطان ہوں۔ تو آپ نے کہا اے بدبخت، تیرا کام تو نماز قضا کروانا ہے، تیرا کام تو اللہ رسول کے کاموں سے دور کرنا ہے، تو نے مجھے نماز کے لیے کیسے جگایا؟ اب شیطان نے بہانے بنانا شروع کیے کہ میں تو پہلے سے ہی نیک تھا، میں تو پہلے سے ہی نیکی کے کام کرتا ہوں، میں تو نماز کے لیے جگانا پسند کرتا ہوں، مگر آپ جانتے تھے کہ یہ شیطان مکار ہے اور یہ اس کا کوئی خاص وار ہے۔ اللہ والے تو شیطان کے واروں کو پہچان لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں جگایا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے نہ اٹھتے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نماز سے کتنی محبت ہے، نماز قضا ہونے کی وجہ سے آپ خوب گریہ وزاری کرتے، اللہ کی بارگاہ میں خوب روتے، اور اللہ کریم آپ کی وہ گریہ وزاری کو قبول فرما کر آپ کو ایک نماز کا گناہ تو معاف فرماتا مگر ہزاروں نمازوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا، کیونکہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو زیادہ نیکیاں مل سکیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے، کیونکہ شیطان پہلے تو ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا،
اچھا پھر ہم نیکیاں کرنے لگ جائیں تو وہ نیکیوں میں کمی کروانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں بہت سارے لوگ جو نماز شروع کرتے ہیں تو سنت غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر نوافل کم ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کی سنتیں کم ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نماز بھی چلی جاتی ہے. تو شیطان کے واروں کو سمجھیے، اول تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کرے تو اس نیکی میں کمی لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بڑا مکار ہے، ہمیں شیطان کے واروں کو سمجھنا ہے. آپ سب کو نماز کی 6 شرائط بیان کرتا ہوں. نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، یعنی جو بدن ہے اس کو اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا. ستر عورت جو ہے یہ دوسری شرط ہے. تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، پانچویں شرط نیت، اور چھٹی شرط تکبیر تحریمہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، بتاؤ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ عرض کی گئی کہ نہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل نمازوں کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. میں نماز کی ان 6 شرائط کی تفصیل بیان کرتا ہوں. نمبر 1 طہارت، یعنی نمازی کا بدن یہ پاک ہونا. نمبر 2 لباس کا یہ پاک ہونا. اور نمبر 3 جس جگہ نماز پڑھنی ہے یعنی اس زمین کا بھی پاک ہونا. یہ تینوں ملا کر طہارت کمپلیٹ ہوئی. ایک شرط. دوسری شرط ستر عورت، یعنی ناف سے لے کر ناف بھی شامل ہے اور گھٹنوں سمیت اس پورے حصے کو مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے. یہ ستر عورت ہے. یہ دوسری شرط ہو گئی. دوسری شرط. اچھا تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. یاد رہے قبلے سے ہٹ کر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرط ہے. اب آئیے چوتھی شرط، وہ کیا ہے؟ وقت. یعنی جب بھی نماز پڑھیں تو اس کا وقت بھی موجود ہو. وقت سے پہلے یا بعد میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا پھر پانچویں شرط کیا ہے؟ وہ ہے نیت. دل میں پکا ارادہ ہو یہ ضروری ہے، اور یہ نماز کی نیت پانچویں شرط. اچھا چھٹی شرط تکبیر تحریمہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا. یہ اس کی تفصیل ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا. اب نماز کے 7 فرائض بیان کرتا ہوں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بسنعہ یعنی سلام پھیرنا. ماشاءاللہ. تو یاد غور سے سنا آپ نے؟ ٹھیک ہے. آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے.
جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ ڈاکٹرز جو ہیں میری بات انڈرسٹینڈ کریں گے، جب بندہ انکانشیس ہو، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، بڑا وہ کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. حضرت عمر نڈھال ہیں، انکانشیس ہیں. اب صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بیدار کیسے کیا جائے، کیسے. آج تو آپ کے پاس بہت سارے پروسیجر ہیں نا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز کے نام پر ایسے اٹھیں گے اسی کسی اور نام سے نہیں اٹھیں گے. اتنی نماز سے ان کو محبت ہے کہ یہ زخموں میں بھی کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، ان کو ہوش آ جانا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین نماز، یا امیر المومنین نماز. سیدنا امیر المومنین اس حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے زخموں کی حالت میں بھی نماز ادا کی، اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. وہ زخموں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ہم صحت مندی میں نماز نہ پڑھیں. یار آج سر میں درد ہے، کل سے پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے پکی نماز پڑھنی ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک طرف اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں صحابہ کا نوکر، صحابہ کا غلام. صحابہ کی زندگی کیا میسج دے رہی ہے؟ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف آف صحابہ ان اہل بیت اطہار، یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ کسی حالت میں نماز قضا نہیں کرنی. آپ نے حضرت عمر کی سیرت سنی نا، کربلا والوں پنجتن پاک کے ہم غلام کہلاتے ہیں، نیاز مناتے ہیں، ان کی بالکل کرنا چاہیے. مگر امام حسین نے تلواروں کے سائے میں کربلا کے میدان میں آخری کام کیا کیا تھا؟ سجدہ ہی تو کیا تھا نا. وہ سجدہ کربلا کے میدان میں کیا گیا، وہ سجدہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے. کیا قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت سے ملنا نہیں ہے؟ اگر حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، امام حسین سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو زخموں سے چور حالت میں بھی نماز قضا نہ کی، اور تم ایئر کنڈیشن کمروں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے تھے، کیا جواب دیں گے؟ پکی اور سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. جس طرح جمعے میں ہماری مسجدیں فل ہیں، عصر میں کیوں وہ کراؤڈ نہیں ہوتا؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے، عصر فرض نہیں؟ کیا مغرب کی نماز فرض نہیں؟ ذرا سوچئے نا، یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم، گویا انڈیلیبریٹلی انہیں یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ باپ تو جمعے کے دن ہی بیٹے کو لے کے مسجد میں جاتا ہے. عصر کی نماز میں باپ سویا ہوا ہے یا کام پہ لگا ہوا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیجئے کہ ہر نماز عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں جا کر انشاءاللہ ادا کریں گے. لیکن نماز نہ پڑھنا کتنا برا ہے، آئیے سنتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے. ناظرین ذرا غور کیجئے، نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے. ماہ رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے روزے آگے بڑھتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان میں بھی نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخری عشرے میں کچھ واپس آ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، نمازی کہاں جاتے ہیں؟ ہم مسلمان تو باقی رہتے ہیں نا، ہمارا ایمان تو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے نا. مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے. ہم جس طرح رمضان کے ختم ہوتے ہی مسجدوں سے چلے جاتے ہیں، آپ خود سوچئے کہیں یہ اس طرح کا میسج تو کنوے نہیں ہو رہا کہ شیطان بند تھا تو ہم مسجد میں تھے، شیطان کے آزاد ہوتے ہی اللہ سے دور ہو گئے، گویا شیطان کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے. یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑنے کی نحوست سے جو بڑی مشکل سے نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری برباد ہو جائیں.